السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج بائی شیخ چینل میں خوش آمدید۔ وہ کچرے کے ڈبے کے پاس زمین پر پڑے باسی چاول جو شاید خراب ہونے کی وجہ سے کسی نے کچرے میں پھینک دیے تھے، بڑے اطمینان سے کھا رہی تھی۔ چاول کھانے کے بعد اس کے منہ سے نکلنے والا لفظ الحمدللہ میں نے چند میٹر کے فاصلے پر سن لیا تھا۔ اس نے نہر سے پانی پیا اور نسبتاً ایک ویران سے پل کے نیچے گھس گئی تو میں سمجھ گیا کہ یہاں اس کی رہائش گاہ ہے۔ میں نے دوسرے دن اس سے ملنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ دوسرے دن 3-4 گھنٹے کی محنت کے بعد میں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور جیسے تیسے اسے مجبور کر کے اس کی آپ بیتی سن لی، جو کچھ یوں ہے۔ میں صدف ہوں، میرے والد پیشے کے لحاظ سے بہت بڑے وکیل ہیں۔ وہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے اپنی عزت تک داؤ پر لگانے سے باز نہیں آتے، اور ایسا ہی انہوں نے ایک مرتبہ میری ماں کے ساتھ بھی کیا۔ ایک کیس جس میں انہیں اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی، انہوں نے میری ماں کو مجبور کیا کہ وہ عدالت میں فریق مخالف کے خلاف بیان دے کہ انہوں نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ میری ماں نے کسی پر تہمت لگانے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر یہ بات سچ بھی ہوتی تو میں اپنی عزت کا تماشا نہ بناتی اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی۔ میرے والد صاحب نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر میری ماں کو طلاق دے دی اور ہم 5 بہن بھائیوں سمیت ماں کو گھر سے نکال دیا۔ میری ماں والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ نانی جان فوت ہو چکی تھیں، نانا ابھی زندہ تھے۔ انہوں نے میرے والد صاحب پر خرچے کا دعویٰ کر دیا۔ عدالت نے مہینے کا خرچہ مقرر کر دیا۔ میرے والد صاحب نے ہر ممکن کوشش اور اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اتنا خرچہ مقرر کروایا کہ بمشکل 2 وقت کی روٹی بھی نہ بنتی تھی، مگر جیسے تیسے گزارا ہونے لگا۔ اچانک ایک دن نانا جان کو دل کی تکلیف شروع ہو گئی۔ نانا جان کے علاج پر ادھار رقم لے کر لگانے لگے، مگر نانا جان کی زندگی ختم ہو گئی اور وہ چل بسے۔ نانا جان کی موت کے بعد ہم اور بھی تنہا ہو گئے، ساتھ ہی کورونا کی آمد بھی ہو گئی۔ میرے والد نے کمائی نہ ہونے کا بہانہ کر کے خرچہ اور بھی کم کروا دیا۔ دوسری طرف جن لوگوں سے ادھار لے کر نانا جان کا علاج کروایا تھا، وہ قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ شروع میں بات تحمل سے کرتے، پھر وہ لوگ قرض واپسی کے لیے سختی کے ساتھ پیش آنے لگے۔ نوبت گالی گلوچ تک آ گئی۔ اب وہ میری ماں کو اولاد کے اعضاء بیچنے کا مشورہ دینے لگے۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو ٹھیک تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ لوگ دست درازی پر اتر آئے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک قادیانی فرحت مرزا رہتا تھا۔ وہ ہمارے حال سے بخوبی واقف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم ہر طرح سے مجبور ہیں تو اس نے میری ماں کو کہا کہ وہ آپ کا نکاح ایک قادیانی لڑکے سے کروا سکتا ہے، اور وہ قادیانی لڑکا میری ماں کو 5 بچوں سمیت قبول کرے گا اور میری ماں کو قادیانی ہونے پر مجبور بھی نہیں کرے گا اور ان تمام لوگوں کا قرض بھی ادا کر دے گا۔ میری ماں نے فرحت مرزا کو اس وقت انکار کر دیا، مگر دوسرے دن 2 آدمیوں نے آ کر میری ماں سے کہا کہ یا تو ہمارے پیسے ادا کرو یا صدف کو بھیجو ہمارے گھروں میں کام کرے، اور جب پیسے پورے ہو جائیں گے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ جس پر میری ماں نے کہا کہ صدف کی جگہ میں آپ کے گھروں میں کام کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ میری ماں نے ان کو 3 دن بعد آنے کا کہا۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں مرزا فرحت سے ملی اور اس قادیانی لڑکے سے شادی پر آمادہ ہو گئی۔ فرحت مرزا نے 3 دن کے اندر سب کو قرض ادا کرنے کا وعدہ کر لیا، اور میری ماں نے قرض ادا ہونے کے ہفتہ بعد شادی کا وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن میری ماں کسی کے گھر گئیں جہاں سیرت پر بیان سن لیا، اور واپس آ کر قادیانی لڑکے سے شادی کا ارادہ بدل لیا۔ جب میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے
جو 3 ٹائم سے بھوکے تھے۔ کھانا مانگا تو میری ماں نے چھری کی مدد سے انہیں ذبح کر دیا۔ میں بڑی تھی، بھاگ گئی اور پڑوس میں جا کر ماں کی حرکت کا بتایا تو پڑوس والے دوڑے آئے۔ تب تک میری ماں اپنی کلائی اور شہرک پر چھری چلا چکی تھی۔ ہماری ہمسائی انٹی رفعت نے میری ماں سے پوچھا کہ تو نے یہ ظلم کیوں کیا؟ تو میری ماں نے اٹک اٹک کر کہا، ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے موت کے سوا کوئی حل نہ تھا۔ میری ماں اور بہن بھائی سب اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں لوگوں کے قرض کے ڈر سے گھر چھوڑ کر یہاں آ بسی ہوں۔ میں نے اپنی جان اس لیے بچائی تھی کہ اپنی ماں کی بخشش کے لیے دعا کر سکوں۔ اور اس کے ساتھ صدف رونے لگی اور میں منہ زبانی صدف کو حوصلے دینے لگا۔ نہ جانے کتنی ہی ایسی کہانیاں ہمارے معاشرے کی بے حسی کا پتہ دیتی ہیں۔ کیا ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے؟ سوچئے۔